السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ ترجیحات زندگی اور ابدی حقیقت۔ یہ جو آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک یہ جو ہے نا آپ کی زندگی کی حقیقت اور اس کی جو اصل حقیقت ہے، ہم جو کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا ترجیحات رکھے ہیں ہم نے، اور جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے، اور ابدی حقیقت اس کی کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی زندگی سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ وہ چیز جس کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں، جس کے لیے نیند قربان کرتے ہیں، دل اور دماغ کو مگن رکھتے ہیں اور ہر لمحہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کیا وہ چیز واقعی اتنی قیمتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ قبر تک جائے گی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے یا وہ محض ایک فانی خواب ہے جو دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا؟ آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی یہ ایک روحانی اور فکری ویڈیو ہے۔ آپ اس کے فکر کر سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، اس سے اپنے روحانی جواب آپ کو مل سکتے ہیں جو آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے، اس کے رخ بدل سکتا ہے۔ جس چیز کو آپ نے اپنی زندگی میں سب کچھ سمجھا، کیا وہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے کام آئے گی یا آپ کے کام آئے گی مرنے کے بعد؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ ہم اس ویڈیو میں نہ صرف انسانی ترجیحات کا تجزیہ کریں گے بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے دل اور دماغ میں پلنے والے خیالات جو ہیں، ہماری جاگی ہوئی راتیں اور ضائع کی گئی صبح آخر کس قیمت پر تھی۔ ہم بات کریں گے کیسے دنیا کی چمک دمک اور وقتی خواہشات اصل منظر کو دھندلا کر دیتی ہیں، ہماری جو اصل منظر ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں ایک دن ہمیں اپنے خالق کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جو سچ میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے، جو دنیا کے پیمانوں سے ماپی جاتی ہے یا وہ جو رب کی رضا میں پنہاں ہے۔ یہ آپ نے سوچنا ہے۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ترجیحات زندگی کا ایک ایسا زاویہ آپ کو دکھائیں گے جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا اور روح کو بیدار کر دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے مرکز کو، اپنی ترجیحات کو، اپنے مقصد کو سچائی کی روشنی پر پرکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ آخر میں آپ خود سے صرف ایک سوال کریں گے، کیا میری ترجیح میری قبر میں میرا ساتھ جائے گی کہ نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے آخر میں آپ خود سے ایک سوال کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے جب پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے۔ کیا میری ترجیح میری قبر میں میرے ساتھ جائے گی؟ اور شاید یہ سوال ہی آپ کی زندگی بدل دے گا، یقیناً بدلے گا، انشاءاللہ بدلے گا، اور آپ کو اللہ کے راستے اور اس کے اخلاص کے راستے پہ ڈالے گا۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے جو لمحہ بہ لمحہ، دن بہ دن اور سالوں بہ سال آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سفر بغیر وقت، واقعات اور حالات کا مجموعہ لگتا ہے، مگر دراصل یہ سفر انسان کی ترجیحات کا مظہر ہے۔ وہ انسان جس نے دنیا کی رنگینیوں کو، عیش و عشرت کو، یا کسی خواب کو، کسی خواہش کو یا کسی خیال کو اپنا سب کچھ بنا لیا، وہ دراصل اپنی زندگی کا مرکز اور محور خود چن چکا ہے، اور یہی مرکز اس کا انجام طے کرے گا۔ بیسیکلی یہی جو مرکز اس نے چنا ہے نا، وہی اس کا انجام بھی طے کرے گا۔ یہ جو پیغام میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ آپ کو اپنی توجہ آپ کی میری طرف مبذول ضرور کرے گا، اور آپ کے ذہنوں میں خیالات ضرور ابھریں گے، اور آپ نے جواب لے کے جانا ہے، خود سے پوچھ کے جانا ہے، اور خود سے سوالوں کو جوابات لازمی لینے، تبھی آپ کی زندگی بدلے گی۔ زندگی میں آپ نے جس چیز کو ترجیح دی، جس کی خاطر صبح شام اپنے تصورات کے چراغ لائے، جس خیال کو اپنے گوش اور ذہن میں پالا، اس کی خاطر راتیں جگی اور صبح ضائع کی، وہی آپ کے ساتھ قبر تک جائے گا۔ یہ جملہ صرف ایک فکرہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہماری ساری زندگی کی ترجیحات، مصروفیات، مشغولیات اور محبتوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ اب آپ نے مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانا ہے کہ یہ آپ کر رہا ہے کہ نہیں، بے نقاب کر رہا ہے کہ نہیں، آپ کی سوچوں کو گریب کر رہا ہے کہ نہیں، آپ کی سوچوں کو ایک زاویہ دے رہا ہے کہ نہیں۔ ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیزوں پر فوقیت دینا۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ کچھ لوگ دولت کو، کچھ شہرت کو، کچھ عشق کو، کچھ خوابوں کو، کچھ لوگ اپنے بچوں کو، اور کچھ لوگ اپنے مشاغل کو، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو، اللہ کو اور آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا۔ زندگی کا کمال تب ہوتا ہے جب انسان اپنی ترجیحات کو پہچان کر انہیں ایک ایسے راستے پر ڈال دے جسے ابدی نجات کی طرف لے جائے۔ لیکن اگر یہ ترجیحات محض دنیا کی چمک دمک، فانی خواہشات یا وقتی راحتوں تک محدود ہو جائیں تو پھر انسان نہ صرف اپنی دنیا کھو دیتا ہے بلکہ آخرت بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ انسان کا ذہن ایک باغ کی طرح ہوتا ہے، اس میں جو بیج ہم بوتے ہیں وہی اگتا ہے۔ اگر ہم دن رات دنیا کے خواب وسعتیں، خواہش، مفادات اور خیالات اس باغ میں بوتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ باغ سراسر دنیا داری سے بھر جائے گا، اور یہی خیالات، یہی خواب، یہی تمنائیں ہمارے قلب اور روح کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جس چیز کو آپ نے دل سے لگایا، جس خیال کو سینچا، جس مقصد کو اپنایا، آپ کی روح کا جز بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تصوف، اہل دل ہمیشہ یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے خیالات کو پاک رکھو، اپنی سوچوں کو بلند رکھو، اپنے مقصد کو دائمی رکھو، کیونکہ وہ جس چیز کو تم چاہو گے وہی تم بن جاؤ گے۔ راتوں کو جاگنا اور صبح کو ضائع کرنا، قیمت آپ کس چیز پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟
یہ جو جملہ میں نے بولا تھا نا، یہ نہایت ہی لطیف طریقے سے ایک اہم نقطہ آپ کے ذہن میں اجاگر کرے گا کہ اس کی خاطر راتیں جگی یا صبح ضائع کی۔ یہ الفاظ دراصل ایک بہت بڑے المیہ کی طرف اشارہ کریں۔ یہ بیسیکلی آج کل ہمارے معاشرے میں المیہ بن چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی کسی خواہش، کسی عشق یا کسی مقصد کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، ذہنی سکون چھوڑتے ہیں۔ صبح جو کہ عبادت کا وقت ہوتا ہے، جو کہ اللہ کی رحمت کے نزول کا لمحہ ہے، وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ترجیح کسی اور کو دی ہوئی آتی ہے۔ جو رات اللہ کے سامنے قیام میں گزرنی تھی، وہ کسی دنیاوی خیال کے فریب میں گزر گئی۔ جو صبح فجر کی اذان کے جواب میں رب کے در پر سجدہ ریز ہو کر شروع ہونی تھی، وہ سستی، غفلت یا موبائل سکرول کرتے ہوئے ختم ہو گئی۔ قبر تک ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے قبر میں آپ کے ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ یہ سوال ہی اصل روح کی جو سوال ہے نا، جب آپ خود سے کریں گے نا، تو آپ کی روح کی بیداری کا یہ دروازہ کھولے گا۔ آپ کی روح زندہ ہوگی، وہ آپ کو بتائے گی کہ کیا آپ کے ساتھ جائے گا۔ ہاں میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کی موت کے بعد صرف وہی چیز جائے گی جو جیسے اس نے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا، جسے اس نے سب کچھ سمجھا، جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی طاقتیں، اپنی عباداتیں، اپنی توجہ، اپنا وقت، اپنی نیند قربان کی۔ اگر ہم نے اللہ کو، دین کو، قرآن کو اور آخرت کی کامیابی کو ترجیح دی، تو یہی ترجیحات قبر میں روشنی بن کر ساتھ جائیں گی، ورنہ وہ دنیاوی خواہشات جن کے پیچھے ہم نے ساری زندگی دوڑ لائی، قبر کی تاریکی میں کچھ بھی نہ بن سکیں گی۔ قرآن پاک کی روشنی میں ترجیحات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بلکہ سورۃ الاعلیٰ کے 16 اور 17 آیت نمبر ہے، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی وہ معیار ہے جس پر ہمیں اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا ہے۔ کیا واقعی ہم آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں، یا ہماری ترجیح وہ فانی دنیا ہے جس کی چمک دمک بس آنکھوں کو دھوکہ دیتی ہے؟ آپ سوال کریں خود سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی ہے، وہ ہمارے لیے ایک سنہرا، اس کے لیے ایک پہلو ہے۔ ہم اس پہ اگر غور کریں، اس کو پڑھیں، تو اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم اپنی زندگی کی ترجیح کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی عملی تصویر ہے کہ ترجیح صرف اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونا چاہیے، دین کی سربلندی ہونی چاہیے اور آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے۔ آپ نے دنیا کے سب سے بڑے عہدے، مال و دولت، حکومت کی پیشکش ٹھکرا دی، صرف اس لیے کہ آپ کا دل صرف اللہ کی رضا میں رچا بسا تھا۔ آپ راتوں کو جاگتے، دن میں روزہ رکھتے اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ہر عمل میں ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کا مرکز کیا بنایا ہوا ہے۔ کیا ہمارا دل اللہ سے جڑا ہے یا دنیا کی خواہشوں سے؟ کیا ہمارا دن رات دین کے لیے وقف ہیں یا خواہشات کے پیچھے؟ یہ آپ غور کریں۔ میں بہت سارے سوالات آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ کو رستہ نظر آئے گا، آپ کو اپنی ترجیح نظر آئے گی، آپ کو اللہ کے ساتھ جڑنے کا موقع نظر آئے گا۔ آپ اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ یہ دنیا اس چیزوں کی، اس کی محبتیں سب ختم ہو جائیں گی، نہ مال کام آئے گا، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ اور دن، صرف وہی چیز ساتھ جائے گی جسے ہم نے دل سے چاہا، اپنی زندگی میں اس کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ آپ کے لیے میری طرف سے کچھ نصیحتیں ہیں آپ کے لیے۔ اپنی روزانہ کی زندگی کی ترجیحات کا جائزہ لیں۔ کیا آپ کا دن اللہ کی یاد سے شروع ہوتا ہے؟ کیا آپ کا ذہن دنیا سے زیادہ دین میں مشغول ہے؟ نماز کو اولین ترجیح بنائیں۔ جو بندہ اللہ سے جڑ جائے، اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہر دن کچھ وقت آخرت کی فکر میں گزاریں، قبر، حشر اور جنت اور دوزخ کے بارے میں سوچا کریں۔ ہر روز کچھ نہ کچھ وقت ان چیزوں کے لیے بھی سوچیں۔ اپنے خیالات کو پاک رکھیں، وہی خیالات دل میں اتریں گے اور وہی دل کا رنگ بنیں گے۔ یعنی آپ کے خیالات، آپ کی سوچیں جو اگر پاک ہوں گی تو وہی دل میں اتریں گے اور وہی دل کا رنگ بن جائیں گے۔ نیک صحبت اپنائیں، یعنی کہ نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھیں۔ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو بظاہر نماز روزہ کرتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد رہتے ہیں، انہی کے ساتھ وقت گزاریں، یعنی جو لوگ نماز روزہ کرتے ہیں۔ کامیابی کو اپنا معیار بنائیں۔ اپنی پتہ ہے کامیاب کون ہوتا ہے؟ دنیا میں کامیاب وہی انسان جو اپنے رب کو راضی کرے، چاہے بے شک اسے دنیا ناکام ترین بندہ ہی سمجھتی رہے، لیکن اگر وہ اس نے اپنے رب کو راضی کرا ہے تو وہی کامیاب انسان ہے۔ یا آپ ہمیشہ لکھ کے رکھ لیں، اپنے پاس اس بات کو نوٹ کریں۔ آخری بات میں آپ سے کرنے چاہ رہا ہوں، یہ ایک سوال ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس سوال کے جواب بھی دینا اور فیصلہ کرنے کے۔ آج ہم سب خود سے ایک سوال کریں، یعنی آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ یہ وہ کیا وہ چیز جس میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں میرے ساتھ قبر میں میرے کام آئے گی؟ کیا آپ خود سے سوال کریں، آپ جس چیز کو سب سے زیادہ اس دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش تک دو میں لگے ہوئے، تو کیا وہ آپ کے قبر میں آپ کے کام آئے گی، یا یہاں سے نکل کے جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کے وہ کام آئے گی؟ آپ کو یہ سوچنا ہے۔ اور اگر آپ کا جواب ہاں ہوتا ہے تو مبارک ہو آپ کو اور مجھے بھی کہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر جواب اس کا نام ہے تو آج ہی وقت ہے اپنی ترجیحات کو بدل ڈالیں، دل کو پاک کریں، سوچوں کو درست کریں، اپنی راتوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ کریں۔ یاد رکھیں زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور موت اچانک آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ترجیحات ہمارے انجام کا فیصلہ کریں، آپ خود اپنی ترجیحات کا رخ درست کر لیں۔
یہ ہمارے لیے موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ترجیح کو بدل ڈالیں۔ آج کے سوالات جو میں نے آپ کے سامنے چھوڑے، کچھ نصیحتیں کی، اور آخری جو آپ سے ایک کویسچن کیا ہے خود سے جو کیا ہے وہ آپ بھی خود سے کریں، اور اگر نہیں ہے تو اپنی ترجیح کو درست کر لیں، کیونکہ آپ کی یہی چیز آپ کے ساتھ آپ کے قبر میں جائے گی اور اسی نے آپ کے کام آنا ہے۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔